دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کا ایک دن کا پاورفل وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو جمعرات کے دن کے حوالے سے ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو جمعرات کے دن کا بتانے جا رہی ہوں کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص جمعرات کے دن اپنے گھر میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اس کے علاوہ کوئی اور حاجات ہو، اس کے تصور سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں، یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو کرے گا، اس کے گھر امن کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں اور جب بھی جمعرات کا دن آئے تو اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ یہ ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر جمعرات اس عمل کو کرتے رہیں، کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دوست احباب جن کی کسی قسم کے کام کے اندر کوئی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، جو جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں۔ چاہے تو ایک جمعرات کر لیں یا پھر ہر جمعرات کو یہ عمل کر لیا کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے، پیارے ناظرین، ہلکی سی خوشبو بھی میسر ہو، آپ نے وہ لگانی ہے۔ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب آپ نے اپنا منہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 بار پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے یہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اور اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں، جہاں مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ یہ سورت مبارک ایک شخص، ایک صحابی نے پڑھی۔ جب کسی سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 11 بار استغفار پڑھیں۔ استغفار کیوں پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں۔ محترم ناظرین، اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطہ حیات جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے۔
لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے فوائد بتائے ہیں۔ یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 41 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرمائیں گے، ایسی سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے تو بندہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، غموں سے، مشکلات سے وہ شخص نکل جائے گا۔ اس لیے ناظرین، آپ نے سورت کو استغفار کو بتائے گئے طریقے سے جمعرات کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔